بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ النساء، ریکارڈنگ نمبر 1، صفحہ نمبر 556۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا نفس سے ایک، اور اس سے پیدا کیا اس کا جوڑا مرد و زن، دونوں سے پھیلائے مرد بہت اور عورتیں بہت۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور تم ڈرو اللہ سے جو باہم سوال کرتے ہو تم اس کے ذریعے، اور قرابت داری سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہیں نگران نگہبان۔ نفس ناطقہ ماہیت مراد ہے، یہی انسان کی کلی طبعی ہے۔ زوج سے مراد بیوی نہیں بلکہ مرد و زن کا جوڑا ہے۔ تساءلون میں ایک تا معذوف ہے، الارحام کا عطف اللہ پر ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ رشتہ داری کا تعلق ختم کرو، اور رشتہ داری کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ رشتہ داری کا تعلق ختم مت کرو، اور رشتہ داری کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں ایک حکم اور اس کی تمہید ہے۔ حکم یہ ہے کہ رشتہ داری کا تعلق مت توڑو، ناطے کا خیال رکھو، اور تمہید یہ ہے کہ ناطہ رشتہ داری کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ تمام انسان ایک ماہیت کے افراد ہیں، اور مرد و زن نوع انسانی کی دو صنفیں ہیں، اور ماہیت کلیہ سے پہلا جوڑا آدم و حوا علیہم السلام کا بنایا ہے، پھر ان سے نسل چلی اور ساری دنیا آباد ہو گئی۔ پس سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب ایک کنبہ ہے، اور بعد میں لوگوں میں جو تقسیم ہوئی ہے وہ باہمی تعارف کے لیے ہے، اس کا ناطے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب مرد و زن، مسلم غیر مسلم، ایک خاندان ہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اللہ رب حقیقی ہیں اور والدین رب مجازی ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو نیست سے ہنس کرے، پھر اس کی بقا کا سامان کرے، پھر آہستہ آہستہ اس کو ترقی دے کر منتہائے کمال آخری حد تک لے جائے۔ بہی معنی اللہ تعالیٰ تو رب حقیقی ہیں، اور ماں باپ بھی اولاد کے وجود کا ظاہری سبب ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی پوری دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور 20 سال تک اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ پھر جب وہ جوان رعنا ہو جاتا ہے تو شادی کر کے اڑا دیتے ہیں۔ بس رب حقیقی اور رب مجازی میں مناسبت ہے۔ لوگ اللہ کے واسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ اسی طرح لوگ رشتہ داری کے واسطے سے بھی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھیا میری مدد کرو، چچا میرا خیال رکھو۔ رشتہ داری کے واسطے سے اسی وقت سوال کیا جا سکتا ہے جب تعلقات استوار ہوں، ورنہ بھائی نہ بھائی ہے نہ چچا۔ اس لیے جہاں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، رشتہ داری سے ڈرنے کا بھی حکم دیا۔ البتہ دونوں ڈر مختلف ہیں۔ اللہ سے ڈرنا تو اس کے احکام کے خلاف ورزی سے بچنا ہے، اور رشتہ داری سے ڈرنا قطع رحمی سے بچنا ہے۔ اور آخر آیت میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، ان سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں، تم رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہو یا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور حدیثوں میں قطع رحمی پر سخت وعید ہے۔ یہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ معبود ہوں، میں اللہ ہی معبود ہوں، میں ہی رحمان نہایت مہربان ہوں۔ میں نے رحم ناطے کو پیدا کیا، اور میں نے اس کو اپنے نام میں سے حصہ دیا، بس اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو اپنے سے کاٹوں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہوئے تو ناطہ کھڑا ہوا، اور اس نے رحمان کی کمر میں کولی بھری۔ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں قطع رحمی سے پناہ لینے کے لیے آپ کی کولی بھری ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں، اور تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں؟ ناطے نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھ سے اس کا وعدہ ہے۔ فائدہ: معدن وجود اور منشا وجود کے اتحاد کے باعث تو تمام بنی آدم میں رعایت حقوق اور حسن سلوک ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کسی موقع میں کسی خصوصیت کی وجہ سے اتحاد میں زیادتی ہو جائے، جیسے اقارب میں، یا کسی موقع میں شدت احتیاج پائی جائے جیسے یتامہ اور مساکین وغیرہ میں، تو وہاں رعایت حقوق میں بھی ترقی ہو جائے گی۔ فوائد: آیت کریمہ: اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس، ایک ماہیت پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلائیں۔
اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ ترجمہ: اور دو تم یتیموں کو ان کے اموال اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت کھاؤ ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر، بے شک وہ کھانا ہے وبال گناہ بڑا۔ الی اموالکم ای مضمومۃ الی اموالکم، الحوب اسم ہے، حابا حوبا گناہ گار۔ یتیموں کے تعلق سے 3 احکام۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ناطہ مت توڑو، یہ ایک امر کلی تھا۔ اب اس کی تفصیلات شروع کرتے ہیں۔ یتامہ عام طور پر قرابت دار کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے تعلق سے اولیاء کو 3 حکم دیتے ہیں۔ نمبر 1، جب یتیم بالغ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے، ولی کسی غرض سے اس میں لیت و لعل نہ کرے، البتہ اگر وہ نہ سمجھے تو اس کو حکم آگے آ رہا ہے۔ نمبر 2، زمانہ تولیت میں یتیم کی کسی اچھی چیز کو اپنی بری چیز سے نہ بدلے، اس کے کھیت کے اچھے گیہوں رکھ لے اور اپنے کھیت کے گھٹیا گیہوں اس کے حساب میں لگا دیے، ایسا نہ کرے۔ نمبر 3، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے۔ ولی کے لیے جائز ہے کہ یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ پکائے، مگر اس کا آٹا اس کی خوراک سے زائد لینا اور شرکت کے بہانے اس کا مال اڑانا جائز نہیں۔ اس پر آگے سخت وعید آ رہی ہے، یہ بڑا بھاری گناہ ہے، اس سے بچے۔ آیت کریمہ: اور تم یتیموں کو ان کے اموال دو اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے مت بدلو، اور ان کے اموال مت کھاؤ اور اپنے اموال کے ساتھ ملا کر، بے شک وہ بڑا گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر ڈرو تم کہ نہیں انصاف کرو گے تم یتیم لڑکیوں میں، تو نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں عورتوں سے، 2 اور 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس اگر ڈرو تم کہ نہیں انصاف کرو گے تم تو نکاح کرو ایک سے یا اکتفا کرو اس پر جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، وہ بات قریب ہے کہ نا انصافی کرو تم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر بطیب خاطر۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر خوش ہو جائیں تمہارے لیے کسی چیز سے اس مہر میں سے ان کے دل، پس کھاؤ اس کو خوشگوار رچتا، خوش ذائقہ بچتا۔ مختصر ترکیب: فَانكِحُوا فا جزائیہ اور جملہ انکحوا ان خفتم کی جزا کے قائم مقام ہے۔ ای فلا تنکحوہن وانکحوا ما طاب لکم، مثنیٰ وثلاث ورباع النساء کے حال ہیں۔ عالا عولاً ایک طرف کو جھک جانا، عورتوں میں برابری نہ کرنا۔ صدقتن کی جمع مہر، نحلتن مصدر باب فتح اور اسم خوش دلی۔ منہ شیئن کی صفت ہے، ای کائنن منہ اور من تبعیضیہ یا بیانیہ ہے۔ نفساً طبن کے فاعل سے محول تمیز ہے۔ ہنیئن اور مریئن دونوں صفت مشبہ ہم معنی ہیں۔ عربی میں تابع معنی دار ہوتا ہے اور مطبوع کی تاکید کرتا ہے۔ رچتا بچتا بھی ہم معنی ہے، وہ چیز جو آسانی سے گلے سے اتر جائے اور بدن کے موافق آئے۔ یتیم لڑکی کے ساتھ ناانصافی کا ڈر ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ ان 2 آیتوں میں یتامہ کے تعلق سے بنیادی مذکورہ مسئلہ ہے، پھر اس کے ذیل میں لگتے چند مسائل ہیں۔ کبھی یتیم لڑکی کا سرپرست لڑکی کے مال میں رغبت رکھتا ہے، اس کے لیے وہ خود اس سے نکاح کرتا ہے، مگر مہر میں انصاف نہیں کرتا، کم مہر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، ایسا مت کرو اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے حق میں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، مناسب مہر نہیں دو گے یا ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو ان سے نکاح مت کرو، دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ تعداد ازواج مردوں کی واقعی ضرورت ہے۔ نمبر 1، عورت عوارض سے دوچار ہوتی ہے، حیض، حمل، زچگی، نفاس اور رضاعت سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس زمانہ میں عورت قابل استفادہ نہیں رہتی، یہ جنسی اختلاط باعث کلفت ہوتا ہے۔
نمبر 2، 50 سال کے بعد عورت مایوس ہو جاتی ہے اور جنسی التفات میں کمی آ جاتی ہے، مرد بہت دنوں تک کارآمد رہتا ہے اور بے رغبتی کے ساتھ اختلاط باعث مسرت نہیں ہوتا، اس لیے بھی نیا نکاح مرد کی ضرورت بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بعض خطوں میں لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، پس ایک سے زیادہ نکاح ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ نمبر 4، مردوں پر عورتوں کی بنسبت حوادث زیادہ آتے ہیں، ایسی صورت میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس کا حل تعداد ازواج ہے۔ نمبر 5، عورت بیک وقت ایک ہی مرد کے لیے بچہ جنتی ہے جبکہ مرد بیک وقت کئی عورتوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے، پس افزائش نسل کی ضرورت بھی تعداد ازواج کے جواز کی مقتضا ہے۔ نمبر 6، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عفت و عصمت اور پاک دامنی اور پرہیزگاری کی ہے، اور مرد کبھی شہوت ہوتا ہے، ایک بیوی سے اس کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہوتی، ایسی صورت میں وہ یا تو گناہ میں مبتلا ہوگا یا خون کے گھونٹ پی کر رہ جائے، مگر کبھی فخر و مباحات اور حرص و آز درمیان میں آ جائے اور آدمی حد سے زیادہ نکاح کر لیتا ہے، پھر سب بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بعض کو ادھر لٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور ظلم و زیادتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے انصاف کی شرط کے ساتھ 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت دی ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، پس کسی گمراہ فرقے کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ شریعت نے نکاح کے لیے 4 کا عدد مقرر کیا ہے، اس سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں، اور 4 ہی عورتوں سے نکاح کا جواز سورۃ النساء کی آیت 3 میں مذکور ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ اور آیت میں اگرچہ کلمہ حصر نہیں مگر موقع کی دلالت حصر پر ہے، اگر کسی چیز کی اجازت دی جائے اور اجازت دینے والا کسی حد پر رک جائے تو اسے اتنی ہی کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہا 2 3 4 لے لو، تو کم لے سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ 3 حدیثوں میں حصر کی صراحت ہے۔ حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، ان کو حکم دیا گیا کہ 4 رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کریں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، ان کو بھی حکم دیا کہ 4 رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کریں۔ اور حضرت نوفل کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، ان کو بھی ایک بیوی کو علیحدہ کرنے کا حکم دیا، پس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع کو مؤثر نہیں کرتا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ، جلد 5 صفحہ 97۔ اور شیعوں اور غیر مقلدوں کے نزدیک 4 میں حصر نہیں، خوارج کے نزدیک 18 عورتوں تک جمع کر سکتے ہیں، ان کے نزدیک مثنیٰ و ثلاثہ و رباع میں واو جمع کے لیے ہے اور اعداد معدول ہیں، ان کا ترجمہ 2 2 3 3 اور 4 4 کے ہیں، پس مجموعہ 18 ہوا۔ فریق اول اعداد کو معدول نہیں لیتا، وہ 2 3 اور 4 ترجمہ کرتا ہے، واو جمع کے لیے ہے، پس مجموعہ 9 ہوا۔ اور غیر مقلدوں کی دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، پس کوئی حصر نہیں، جتنی عورتوں کو چاہے جمع کرے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک واو تنویع کے لیے ہے، بمعنی او ہے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت 3 اور سورۃ الفاطر کی پہلی آیت کی یہی تفسیر کی ہے، پس 2 سے یا 3 سے یا 4 ہی سے نکاح کر سکتے ہو، اور فرشتوں میں کسی فرشتہ کے 2 بازو، کسی کے 3 بازو اور کسی کے 4 بازو ہیں، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ بات آیت میں مصرح ہے اور وہ جمع کے لیے نہیں کہ ہر فرشتہ کے 9 یا 18 بازو ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہیں کرو گے تو ان سے نکاح مت کرو، اور ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 2 سے، 3 3 سے، 4 4 سے۔ ایک سے زیادہ نکاح کا جواز انصاف کی شرط کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی صورت میں انصاف اور برابری کا معاملہ نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر قناعت کرے یا باندی پر بس کرے۔ اب باندیاں نہیں رہیں، صرف ایک کو نکاح میں رکھنے میں اس بات کی توقع ہے کہ بے انصافی سے محفوظ رہے گا، اور ایک نکاح میں بھی ناانصافی کا اندیشہ ہو تو پھر مجرد رہے، مسلسل روزے رکھے، سحری برائے نام کرے، مگر 2 ماہ سے زیادہ مسلسل روزے نہ رکھے، درمیان میں وقفہ کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا،
بس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تعداد ازواج کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو یا ان باندیوں پر اکتفا کرو جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ان میں زیادہ امید ہے کہ ایک طرف کو نہ جھک جاؤ۔ شوہر مہر خوش دلی سے ادا کرے، عورت مہر معاف کر سکتی ہے۔ یتیم لڑکی کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو تو اس سے نکاح نہ کرے، اور ناانصافی سب سے پہلے مہر میں ہوتی ہے۔ یا تو مہر برائے نام رکھا جاتا ہے، یا بوجھ سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے، یا جبراً معاف کرا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اب مہر کے تعلق سے 2 حکم دیتے ہیں۔ ایک، شوہر مہر خوش دلی سے ادا کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، وہ مہر کا عوض استعمال کرتا ہے، وہ کوئی جرمانہ نہیں جو دے کر جان بچا لی جائے۔ دوسرا، اگر بیوی بطیب خاطر مہر کا کچھ حصہ یا سارا حصہ معاف کر دے تو وہ شوہر کے لیے تر لقمہ ہے، اس معافی کو قبول کر سکتا ہے، اور منہ میں اشارہ ہے کہ کچھ مہر چھوڑ دے اور کچھ کی معافی قبول کرے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اور عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر دو، پس اگر وہ خوش دلی سے اپنے مہر میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے تر لقمہ ہے، اس کو رچتا بچتا کھاؤ۔ واللہ اعلم بالصواب۔